تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے سینہ چاک کیا. یہ نبی علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں. سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس میں خون کا ایک لوتھڑا ریموو کیا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو آپ سے ریموو کر دیا گیا. اور ایک سونے کا تشت تھا ایمان کا بھرا ہوا اور زمزم میں، اس سے وہ دھویا گیا اور پھر دوبارہ سی دیا گیا. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے جو سلائی کی تھی نا حضور کے سینے پہ، میں نے وہ سلائی کے نشان دیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس دوران نبی علیہ السلام کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی ہے. ایسا بائی پاس اس زمانے میں ہوا. اور یہ دوسرا بائی پاس بخاری مسلم میں آتا ہے، جب آپ کو معراج پہ لے کے جانے لگے تھے نا، اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا دوبارہ سے دل دھویا گیا، جنتی تشت لایا گیا سونے کا، لیکن پانی زمزم کا تھا. یعنی زمزم اتنا متبرک پانی ہے، پانی جنہ سے نہیں آیا، ویسے یہ بھی جنتی پانی ہے زمزم بھی. تو اس میں وہ دھویا گیا. تو اس کو کہتے ہیں شق الصدر والا واقعہ، سینے کے چاک ہونے والا واقعہ. تو یہ نبی علیہ السلام کے زندہ معجزات میں سے ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ رسول اللہ کے حق میں معجزہ ہے، آپ کی خوبی ہے. عام انسان کے لیے یہ ایک عیب ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی. کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیں، میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے، اگرچہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ کچھ عرصہ جو فترت کا پیریڈ آیا تھا جس میں نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم تھا اور نبی علیہ السلام نے بارہا خودکشی کی کوشش کی اس غم کے سبب. یعنی یہ تابعی کا قول ہے. اب بخاری کی صحت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عصمت انبیاء کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ نبیوں کی معصومیت کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنی پبلک کو بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان میں کوئی کمپیٹنسی نہیں ہوتی گناہ کرنے کی. نہیں، اگر ان میں کمپیٹنسی نہ ہو تو ان کی فضیلت ختم ہو جائے. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. پاکستان کے بڑی سطحوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے جو میں یہاں کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں بعض جگہوں پر. توہین رسالت کی جرت کیسے ہوئی غیر مسلموں کو؟ کبھی اس میں بھی تو غور کیا جائے. توہین رسالت کی جرت اس وجہ سے ہوئی کہ جب مسلمان ہی توہین رسالت کر رہا ہو تو پھر غیر مسلم کو کس بات کی باک اور کس بات کا جو خوف. اگر کوئی یہ دیکھ رہا ہو کہ ایک فرزند، ایک جوان، ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتا، جی حضور اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتا، تو پھر پڑوس کے لڑکوں کو جرت نہیں ہوگی اس کے ابا کی توہین کرنے کی. لیکن اگر وہ دیکھے کہ صاحب بیٹا ہی پیدا ادب نہیں کرتا، اولاد ہی احترام نہیں کرتی، تو سارا شہر بے ادبی کرے گا، اس لیے کہ اسے کس کا خوف ہے. علامہ اقبال تو کہہ رہے ہیں اگر اس شعر کے اوپر عمل ہو جاتا، آبرو ماز نام مصطفیٰ در دل مسلم مقام مصطفیٰ. اگر ہم اپنی آبرو کو سمجھ لیں کہ ہماری آبرو جو آج بے آبروئی میں تبدیل ہو چکی ہے، وہ کس وجہ سے؟ ہم نے نبی کا ہی احترام نہیں رہنے دیا. ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں، میں بار بار ہماری کہہ رہا ہوں اس لیے کہ کیا کروں کہ کلمہ پڑھنے والا ہمارا ہے. ہماری کتابیں، مسلمانوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں توہین رسالت سے. اور زیادہ دور نہیں جائیے، اللہ شہید ضیاء الدین رضوی علی اللہ مقامہ کے درجات کو بلند کرے. انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر جو تحریک نصاب شروع کی تھی اور اسی کی راہ میں وہ شہید کر دیے گئے. پاکستان کے نصاب کی تعلیم نصاب میں، نصابی تعلیم کے اندر، کتابوں کے اندر توہین رسالت ہے. کم سے کم مجال ضرور دیتی ہیں یہ کتابیں کہ توہین ہو، جرت ضرور بڑھاتی ہیں کہ توہین ہو، فکر ضرور بڑھاتی ہے کہ کچھ بھی بول دیا جائے. میں مثال دے رہا ہوں، جس ملک کے نظام تعلیم میں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہو کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئے تو ماں کی گود میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے،
میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی کتاب اور اسی کورس کے اندر دوسرے کسی صفحے پہ لکھا ہو کہ 40 سال کے بعد فرشتے لے گئے, سینہ چاک کیا, اس کے بعد پاک کرنے کے بعد انہیں نبوت عطا کی گئی. جس ملک کے اندر حضرت عیسیٰ تو پیدائشی عالم ہو, اور اسی ملک کے اندر پیغمبر خاتم جو ہے 40 سال کے بعد عالم ہو رہے ہوں, نبی ہو رہے ہوں, کتاب دی جا رہی ہو, تو اس بچے کو گنجائش نہیں مل رہی کہ وہ کہے کہ ہمارے نبی افضل تھوڑی ہیں, افضل تو حضرت عیسیٰ ہیں. موقع دے دیا, رستہ دے دیا, توہین رسالت کا مجال دے دی اس موضوع پر غور کرنے کی. ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ہٹائیں, کیونکہ وہ تو قرآن ہے, اسے تو ہم ہٹا نہیں سکتے. حضرت عیسیٰ سے متعلق جو آیت ہے وہ تو آیت ہے, قرآن ہے. مگر اس کو تو تم ٹھیک کر سکتے ہو کہ 40 سال کے بعد سینہ چاک کیا گیا اور سرکار دو جہاں کو معاذ اللہ یہ سب کچھ ہوا. نہیں عزیزان گرامی, در حقیقت مسلمان نبی کا کلمہ گو ادب رسالت سے عاری و خالی ہے. جب وہ خود کہہ رہا ہے یہ جاہل ہیں معاذ اللہ, جب وہ خود کہہ رہا ہے بڑے پڑھے لکھے نہیں ہیں معاذ اللہ, تو پھر اگر کوئی اور کچھ کہہ دے تو تمہیں برا لگتا ہے. تم سارے شہر کو, سارے ملک کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیتے ہو, تم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہو, تم اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ تم نے کیا لکھا ہوا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کتابوں کے اندر سے اصلاح نہیں ہونی چاہیے, اصلاح کرو, ہمیں خوشی ہوگی, ہم ناراض نہیں ہوں گے. توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پر. بہت سارے لوگ, شاید مجھ سے متعلق لوگ, ہم سے متعلق لوگ کہتے ہوں کہ صاحب پرانی کتابیں ڈھونڈیے, ان کی نئی کتابوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں. بھائی کرنے دو تبدیلی, ہمیں کوئی انتظار نہیں ہے کہ آپ تبدیلی نہ کریں, ہم ویلکم کریں گے. تبدیلی کرو, بدل دو, اس لیے کہ میرا فائدہ مطلوب نہیں ہے, نبی کی عظمت مطلوب ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تحریف قرآن کے اوپر کیا کچھ بھرا ہوا ہے, پیغمبر سے بے ادبی سے متعلق کیا کچھ نہیں بھرا ہوا. اسی پاکستان کے نجی چینلوں پر بیٹھ کر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ پیغمبر بغیر غسل کیے ہوئے مسجد میں آ گئے, اور وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ معاذ اللہ نجس ہے. سارا شہر, سارا ملک جب تھو تھو کرے تو جا کر مکے معافی مانگ کر آئیں, مدینے جا کر معافی مانگ کر آئیں, اور ٹی وی پہ آ کے کہیں میں نبی کی قبر پہ معافی مانگ کر آیا ہوں. اسی ملک کے اندر ابھی کچھ عرصے پہلے جہاں یہ بدتمیزیاں اور بے ادبیاں ہوں, مجال کس نے دیے انہیں کہ یہ ساری باتیں کریں؟ کہنے جی ان پڑھ ہیں, جیسے آئے تھے ایسے ہی ہیں. ہاں جیسے آئے تھے ایسے ہی ہیں, آئے عالم تھے یہ وہاں سے جاہل نہیں آئے تھے. اور امی کا ایک مطلب ہے عزیزان گرامی, خاندانی لوگ, باکردار لوگ, اصلی لوگ, واقعی لوگ, جن میں ملاوٹ نہ ہو معاشرے کی, جن میں حالات اور ماحول کی گرد نہ چھاتی ہو, وہ اپنے آپ کو سالم رکھتے ہوں, میں نے ان میں بھیجا ہے. اچھا, آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوگی. کیا فرمایا ایک آیت کے اندر سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ پوری آیت. دوسری سورہ آل عمران, ذرا اس آیت کو اس آیت سے جوڑیے. یہاں کیا کہا ہے, میں نے امیوں میں رسول بھیجا. وہاں کیا کہا, میں نے مومنین میں رسول بھیجا. تفسیر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کیا فرمایا, لقد من اللہ علی المومنین, اللہ کا مومنین پر احسان ہے. اس لیے کہ اذ بعث فیہم رسولا, اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ ان میں رسول کو مبعوث کیا. دونوں آیتوں کو جوڑ لیجئے, تفسیر ہو رہی ہے نا امی کی. توجہ کر لیا آپ نے. ایک جانب کہا جا رہا ہے میں نے امیوں میں مبعوث کیا, ایک جانب کہہ رہا ہے میں نے مومنین میں مبعوث کیا. تو ہمیں جوڑنا ہے, یا امی مومن ہے یا مومن امی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ بھی پروردگار عالم نے عظمت خاندان پیغمبر کا ایک باب کھولا ہے, امیوں میں بھیجا ہے, مومنین میں بھیجا ہے. یا اللہ, ابھی آنے سے پہلے کوئی مومن ہے؟ ابھی تو رسول ہی نہیں آئے ہیں جو اعلان نبوت کریں, اور یہ مومن کوئی اور ہے. رسول کی اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے. کہا تم نے کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ سارے کافر تھے؟ یہ سب مسلمان تھے جہاں میں نے نبی کو بھیجا ہے. میں اس جگہ پر نبی بھیجوں گا ہی نہیں جو زمین پاک نہ ہو. ہر سواری ہر جگہ نہیں چلتی, فرشتہ ہر جگہ نہیں اترتا, جہاز ہر رن وے پر نہیں اترتا.
ہر سواری ہر جگہ پر نہیں اترتی، اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس قابل ہے کہ یہاں بھیجا جائے. جتنی مہنگی سواری ہے اتنی جگہ بھی عظیم ہونی چاہیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم عظیم ترین وجود ہے، تو ایسی جگہ بھیجا جائے گا جو عظمتوں کا ایک مرقع ہوگا، رسالتوں کا مرقع ہوگا، نبوتوں کی جگہ ہوگی، محبت وحی ہوگی، ملائکہ کے نازل ہونے کی جگہ ہوگی، وہاں بھیجا جائے گا. اصلی لوگوں میں، مومنین میں بھیجا ہے. اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، تھکے نہیں ہیں. مومنین کا لفظ اطلاق ہوتا ہے 3 سے زیادہ پر. توجہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومنین میں اپنے نبی کو بھیجا ہے. کم سے کم 3 سے زیادہ لوگ تلاش کرو جو نبی کے آنے سے پہلے مومن تھے، جو نبی کی بعثت سے پہلے مومن تھے. کم سے کم 3 سے زیادہ تلاش کرو. تم نام بتا دو تو ہم ویلکم کہیں گے، ورنہ ہم بتاتے ہیں. ایک کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک کو بنت اسد کہتے ہیں، ایک کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. یہ پورا خاندان مومنین کا خاندان ہے. یہ دنیا میں آنے سے پہلے مومن ہے. کہنے لگے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بھی انہیں دکھا کر پڑھو. تھک رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ دیکھیں گے تو مانیں گے، نہیں دیکھیں گے تو لو بھائی اب سارا دین ان کے دیکھنے پہ چلے گا. انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا معاذ اللہ، تو انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے. میرے پاس تو نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں. کسی مولوی صاحب سے میں نے کوئی سند نہیں لی. آپ میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بھائی سند کی تو اسے ضرورت پڑے گی جو پہلے کافر ہو. تو وہ جو پہلوان ابھی پچھلے دنوں آیا تھا جی، اسے سند کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ پہلے کافر تھا، غیر مسلم تھا. وہ کھلاڑی جو پاکستان کا ایک غیر مسلم مسلمان ہوا تھا، اسے سند کی ضرورت ہے. ہمارے سارے پاکستان کے کھلاڑیوں کے پاس تو سند نہیں ہے، آپ کے پاس تو سند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں سند کی ضرورت کسی اور کو ہوگی، ابو طالب کو نہیں ہے، مولا علی کو نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد کو نہیں ہے، خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں ہے. یہ سب پیدائشی مسلمان ہیں. کہنے لے بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ اب میں کیا کروں؟ میں جس ماحول میں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، وہاں سمجھانے کے لیے کبھی ہمیں اتنا نیچے آنا پڑتا ہے، کبھی اتنا اوپر جانا پڑتا ہے. غیر معتدل زمانہ ہے، غیر معتدل ماحول ہے. کبھی تو بہت نیچے آنا پڑتا ہے، کبھی بہت اوپر جانا پڑتا ہے. درمیانی رستہ تو یہاں ہے ہی نہیں. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا اور کوئی مسلمان ہو، ابھی ایمان کی بات نہیں ہوئی اور کوئی مومن ہو. اللہ اکبر، کیسی جہالت ہے. حضرت ابراہیم نے 2 مرحلوں پر اپنی اولاد کو یاد رکھا ہے. بڑا خیال تھا حضرت ابراہیم کو اپنی اولاد کا، اور یہ پیغام بھی ہے صاحبان اولاد کو کہ اپنی اولاد کا خیال رکھو. مال اور دولت کے لیے نہیں، تربیت اور انسانیت کے لیے خیال رکھو. تم اپنی اولاد کے لیے کوئی تربیت کا نظام چھوڑ کر جا رہے ہو. حضرت ابراہیم نے بھی، جب بھی حضرت ابراہیم کو کوئی مقام ملا ہے، فوراً کہا میرے اولاد، میرے بچے. اللہ سے دعا کی. جب امامت ملی فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي انی جاعلُکَ لِلنَّاسِ اماما. اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي. بھائی تمہیں بنا دیا، اب اپنی اولاد کا بھی خیال ہے. فوراً جواب آیا لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یہ ابراہیم کی دعا رد نہیں ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے. ابراہیم بھی یہی سننا چاہ رہے تھے. یا اللہ میری ذریت میں تو دونوں ہیں، ظالم بھی ہیں عادل بھی ہیں. میری ذریت میں کیا ہوگا؟ امامت تو مجھے مل گئی، آگے بڑھے گی، سب کو ملے گی. کہا نہیں، سب کو نہیں ملے گی، جو ظالم ہوگا اسے نہیں ملے گی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، رد نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ پھر فرمایا حضرت ابراہیم نے ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے اللہ مجھے، اب مسلمان ذرا ذہن میں رہے، یہ کہہ رہے ہیں مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو نبوت کے بعد، نبی کے اعلان نبوت کے بعد کلمہ پڑھے تو مسلمان ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. حضرت ابراہیم بھی دعا کر رہے ہیں مجھے مسلمان قرار دے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنا دو مسلمان قرار دے، 2 مسلمان اپنا قرار دے. میں بھی مسلمان ہوں، تو قبول کر لے مجھے اسلام، میرا اسلام قبول کر لے، مجھے مسلمان ہونا قبول کر لے، اور میرے اسماعیل کو بھی. اور پھر
اور آگے فرما رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی امت مسلمہ قرار دے. یعنی حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے بھی اسلام کی تمنا کر رہے ہیں، خود بھی کہہ رہے ہیں مجھے مسلمان قرار دے. اور پھر جب حضرت ابو طالب نکاح پڑھاتے ہیں سرکار کا تو یہی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، اے اللہ تیری حمد ہے تو نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں سے قرار دیا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ پیدائشی مسلمان ہیں، یہ دنیا میں آنے سے پہلے مسلمان ہیں. انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہنے لگے جی کلمہ نہیں پڑھا اس لیے مسلمان ہی نہیں ہے. نماز جنازہ ہی سرکار نے نہیں پڑھائی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہمیں اتنا گر کے بات کرنی پڑتی ہے. ارے بھائی نماز جنازہ تشریع کب ہوئی تھی؟ نماز جنازہ 2 ہجری میں شریعت کا حصہ بن رہی ہے. حضرت ابو طالب کی رحلت تو ہجرت سے پہلے ہو رہی ہے، اور پھر حضرت ابو طالب ہی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، حضرت ختیجہ کی بھی نہیں پڑھائی، جب حکم ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. توجہ کر لیا آپ نے؟ جب ابھی شریعت کا حصہ ہی نماز جنازہ نہیں بنی ہے تو حضرت ختیجہ کی، حضرت ابو طالب کی نماز جنازہ کیسے پڑھاتے؟ کیا پڑھاتے جب نماز جنازہ ہی نہیں ہے؟ تو یہ بتا دو کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھا آپ نے. نماز جنازہ میں مرنے والے کے لیے دعا ہی کی جاتی ہے. حضرت ختیجہ کے لیے بھی دعا کی جنازے پہ کھڑے ہو کر، حضرت ابو طالب کے لیے بھی دعا کی. قبر کو مخاطب ہو کر کہا خبردار خیال رکھنا میرے چچا کا. اللہ سے کہا یا اللہ بہترین اجر و ثواب میرے چچا کو عطا کر، اس نے بچپنے میں میرے ساتھ وہ رویہ رکھا جو بہترین سلوک ہوتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ ایسا بہترین سلوک کر. اور کیا دعا ہوتی ہے نماز جنازہ؟ اور کیا ہوتی ہے؟ کہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی، تاریخ نہیں پڑھتے، اپنی کتابوں سے آشنا نہیں ہے. نہیں عزیزان گرامی، امیوں میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، اصلی لوگوں میں، خاندانی لوگوں میں. تھک کر نہیں سن رہے تو 2-3 مثالیں اور دے دیں. امیر شام حضرت مولا امیر المومنین نے امیر شام کو خط کا جواب دیا. جب اس نے خط لکھا علی تم اور میں ایک جیسے ہیں. توجہ ہے نا؟ اب میں تو نہیں کہہ سکتا جو یہاں پر بینر لگے ہوئے ہیں اور بعض جگہ اشتہار لگے ہوئے ہیں. علی و فلاں بھائی بھائی نہیں ہیں، علی و نبی بھائی بھائی ہیں. میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں بھائی تم کیوں نہیں لگاتے بینر علی و نبی بھائی بھائی؟ لگاؤ یہ بینر، حوالے لگاؤ نیچے، اپنے علاقے میں بینر لگاؤ، پوسٹر لگاؤ، کوئی چوک کا نام رکھ دو علی و نبی بھائی بھائی، اور نیچے حوالے لکھ دو کہ کہاں کہاں یہ سارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے. کیونکہ اگر آپ نہیں لکھیں گے، آپ نہیں بتائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کچھ جواب نہیں دے رہے، صحیح تو کہہ رہے ہیں وہ. میرے مولا کے اتنے بڑے بڑے خطبے، خطوط، مستند پیغامات. حضرت نے فرمایا خبردار مجھے اپنے ساتھ مقایسہ نہیں کرو. بلکہ ایک جگہ تو آپ نے ارشاد فرمایا علی پر یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کہا جاتا ہے علی و فلاں، یہ ظلم ہے میرے اوپر کہ مجھے فلاں کے ساتھ رکھا جاتا ہے. میں ابھی مفتی اسحاق صاحب سے دوبارہ مل کر آیا ہوں فیصل آباد میں، جانتے ہیں نا آپ لوگوں نے، پہلے بھی تو 4 سال پہلے گیا تھا، ابھی ایک 20-15 دن پہلے پھر ان کے گھر ملت ٹاؤن مل کر آیا. انہوں نے یہی کہا کہ جو اسلام کی تصویر بگڑی ہے وہ سنبھل جاتی اگر شام کی کارستانیاں نہ ہوتی. میں تو دوسرے لہجے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو کہا ہے ان کے تو کیسٹیں ہیں، سیڈیاں ہیں، ان کی تو تقریریں ہیں، ان کی تو کتابیں ہیں. فرمایا سارا بگاڑ وہاں سے، کہ کوئی ازالہ ہو سکتا تھا، خلفائے راشدین کے بعد کوئی ازالہ ہو سکتا تھا، معاملات ٹھیک ہو سکتے تھے، مگر بالکل ختم کر دیا، بالکل برباد کر دیا اسلامی تعلیمات کو. کہہ رہے ہیں بھائی بھائی. مولا فرما رہے ہیں جب جواب لکھا حضرت نے تو اشعار کی صورت میں میرے مولا نے، آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے بھی ان اشعار کو لکھا ہے مولا کے. نہج البلاغہ میں یہ اشعار نہیں ہے، اور خطوط کیونکہ سب نہج البلاغہ میں سارے خط تو نہیں ہیں مولا کے، 79 خط ہیں مولا کے، 79 خط ہیں، جبکہ مولا کے نہج البلاغہ میں 79 خط ہیں، جبکہ مولا کے خط تو 200 سے زیادہ ہیں جو تاریخ میں آ گئے ہیں. نہج البلاغہ کی مستدرک لکھی جا رہی ہے
نہج البلاغہ کی مستدرک، یعنی جو سید رضی نے نئی نہج البلاغہ کے عنوان سے جمع کیا اور اس کو جمع نہیں کیا اور ایک جگہ نہیں کیا، اس کو مستدرک کے طور پہ لا رہے ہیں۔ 20 جلدیں اب تک بن چکی ہیں، نہج البلاغہ جیسی 20 جلدیں اب تک بن چکی ہیں جو مولا کے خطبات پر، مولا کے خطوط پر، مولا کے اقوال پر مشتمل ہیں۔ بہرحال ہمارے یہاں تو ابھی نہج البلاغہ پہ کام نہیں ہوا، یعنی جو کام ہوا اللہ ان کی روحوں کو شاد کرے، ان کو عظمت عطا کرے، مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ قائد ملت جعفریہ اور علامہ ذیشان حیدر جوادی، علامہ علی نقی نقن اللہ مقامہ، ان ہستیوں نے، ان شخصیات نے بہرحال، اور کام تو بہت ہوا ہے لیکن بہت سو نے کیا، لیکن انہوں نے ایک درجے کا کام کیا ہے، لیکن وہ کام بھی ترجمے اور تشریح کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ مولا کے کلام کے اوپر کام کی ضرورت ہے، تفصیل سے کام کی ضرورت ہے۔ ہمیں توفیق ہو رہی ہے کراچی میں، ہم آیت اللہ مکارم شرازی کی جو 17 جلدوں میں شرح ہے اس کا اردو ترجمہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب تک 7 جلدیں ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ مصباح القرآن ٹرسٹ اسے یہاں لاہور سے ہی چھاپے گا، اس میں اضافہ بھی کر رہے ہیں نئی، یعنی اور چیزوں کا بھی، مثلاً حوالے بھی ڈال رہے ہیں کہ یہ خطبہ اہل سنت کی کون کون سی کتابوں میں ہے، اور وہ کتابیں جو سید رضی کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہیں، جو یہ نہیں کہا جائے کہ سید رضی تھے نہیں دنیا میں اور ان کتابوں میں مولا کا کلام موجود ہے۔ اس کے علاوہ راویوں کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں اس کے اندر کہ اس خطبے کے راوی کون کون سے ہیں۔ پھر مفتی صاحب کا اور ذیشان صاحب کا کام بھی ضمیمے کے طور پر اسی کے اندر درج کر رہے ہیں تاکہ ایک ہی جگہ پڑھنے والوں کو آسانی رہے۔ تو نہج البلاغہ پہ کام کی بڑی ضرورت ہے۔ مولا کا یہ کلام، یہ جواب جو آپ نے امیر شام کے جواب کے طور پر لکھا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں خبردار مجھے اپنے ساتھ مقایسہ نہیں کرو۔ اشعار کیا ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، میں تم سب سے زیادہ اسلام میں مقدم ہوں۔ سبقتکم الی الاسلام ترا مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَضْحَى وَيَمْسَى، وہ جعفر جو صبح شام یطیرو مال ملائکت ابن امی، جو جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے، وہ میرا ابن ام ہے، میری ماں کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَبِنْتَ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، اور نبی کی بیٹی میری راحت جان ہے، مجھے مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، مجھے کمال عطا کرتی ہے نبی کی بیٹی۔ اور پھر فرماتے ہیں بنت محمد سکنا و عرسا مشو مسوط لحمها بلحمی و دمی، جس کا وجود مجھ سے ہے اور میرا وجود اس سے ہے، جناب زہرا کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں وبنت وسبط احمد ولدایا منہا، اور نبی کے 2 بیٹے جو فاطمہ سے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں۔ مقایسہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، نبی کے 2 بیٹے جو فاطمہ سے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں۔ فَمَنْ مِنْكُمْ سَحْمٌ كَسَحْمِي، یہ جواب ہے مولا کا ایک مصرے کے اندر۔ فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو میرے برابر پرواز کر سکے؟ تم میں سے کوئی نہیں ہے جو میرے برابر ہی آ کر بات کرے۔ لہٰذا یہ اصلی لوگوں کا خاندان، اصالت رکھنے والی خاندان، جس میں اللہ مبعوث کر رہا ہے اپنے پیغمبر کو۔ علم پیغمبر کی حد نہیں معلوم، اس لیے کہ علم کا پتہ حلم دیتا ہے۔ اگر حلم کی حد معلوم نہ ہو تو سمجھیں علم کی بھی حد معلوم نہیں ہے۔ تم ظلم کیے جاؤ، تم زیادتیاں کیے جاؤ، حلم کی حد یہ نہیں بتائیں گے، تم اپنے ظلم کی حد بتا دو گے، لیکن پیغمبر اپنے حلم کی حد نہیں بتائیں گے، جس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی پیغمبر نے بد دعا نہیں کی، پیغمبر اکرم نے بد دعا نہیں کی، یہ ان کے علم کی ایک دلیل ہے۔ کسی اور موقع پہ صحیح مولا علی نہج البلاغہ میں جب ائمہ کی اہل بیت کا تعارف کروا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے فرمایا حلمہم یخبرکم حلمہم عن علمہم، اہل بیت کا حلم ان کے علم کا پتہ بتاتا ہے۔